کوئی اس وجہ سے پریشان ہے کہ اس کی اولاد اس کی فرما بردار
حسن سلوک نہیں کرتا، کہیں اولاد والدین کے ہاتھوں پریشان تو کہیں والدین اولاد کے ہاتھوں پریشان۔ کسی کی پریشانی یہ ہے کہ اس کے بہن بھائی اس کے ساتھ تعاون نہیں کرتے، اس کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے، کوئی رشتہ داروں سے پریشان، کوئی اپنوں سے پریشان تو کوئی بیگانوں سے پریشان، اور کہیں غربت و افلاس کا یہ عالم ہے کہ لوگ بھوک اور پیاس سے مر رہے ہیں، اور کہیں لوگ اس وجہ سے پریشان ہیں کہ وہ اپنے مال کو چوروں، ڈاکوؤں اور رہزنوں سے کس طرح بچا سکیں۔ کہیں لوگ پانی کی ایک ایک بوند کے لیے ترس رہے ہیں، اور کہیں اسی پانی کے اندر لوگ ڈوب ڈوب کے مر رہے ہیں۔ کہیں سونامی ہے، کہیں آندھیاں ہیں، کہیں طوفان ہیں، کہیں زلزلے ہیں، ہر طرح کے آلات کا لوگوں کو سامنا ہے، اور لوگ منتظر ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کب آئے۔ یہ ہماری حالت ہے، ہمارے معاشرے کی کیفیت ہے، اور جب ہم اقوام عالم کو دیکھتے ہیں تو کبھی ہمیں افغانستان میں ہونے والے مسلمانوں کا ظلم نظر آتا ہے کہ ان پر کس طرح فاسٹ فوڈ بند گرائے گئے، اور کبھی ہمیں چیچنیا، بوسنیا کے مسلمانوں پر ہوتا ہوا ظلم نظر آتا ہے، کہیں ہمیں برما میں کٹتے ہوئے مسلمان، اور کہیں رنگولیا میں کٹتے ہوئے مسلمان نظر آتے ہیں، کبھی عراق میں ظلم، کبھی شام اور یمن میں ظلم، اور آج جب ہم دیکھتے ہیں تو کشمیر میں ظلم، آج جب ہم اقوام عالم میں دیکھتے ہیں تو نہتے فلسطینیوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، اور سب کے سب منتظر ہیں کہ کب اللہ کی مدد آئے۔ سب ایک رب کو ماننے والے، سب اسی رب کے رسول پر ایمان لانے والے، سب اسی اسلام کے دعوے دار ہیں، وہی قرآن، وہی خدا، وہی رسول، وہی قبلہ، لیکن مدد نہیں آ رہی۔ آج ابھی کنکر کیوں نہیں گرا رہے؟ آج وہ فضائے بدر پیدا کیوں نہیں ہو رہی؟ آج 313,000 پہ غالب کیوں نہیں آ رہے؟ 1,00,000 3,000 پہ غالب کیوں نہیں آ رہا؟ اور 3,000 10,000 پہ غالب کیوں نہیں آ رہا؟ آج وہ منظر کیوں نظر نہیں آ رہا کہ محمد بن قاسم پیدا ہوتا ہوا نظر آئے، اپنی تلوار کو لہراتے ہوئے نظر آئے؟ آج وہ محمود غزنوی پیدا ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا؟ اگر سب کچھ وہی ہے، قرآن وہی، رسول وہی، رب وہی، دین وہی، قبلہ وہی، اور پھر مدد کیوں نہیں آ رہی؟ پھر محمد بن قاسم پیدا کیوں نہیں ہو رہے؟ سلطان محمود غزنوی پیدا کیوں نہیں ہو رہے؟ پھر سلطان محمد فاتح کے وہ بحری بیڑے جو پہاڑوں پر چلتے ہوئے نظر آئے تھے، وہ آج چلتے ہوئے نظر کیوں نہیں آ رہے؟ لگتا ہے سب کچھ وہی ہے، لیکن ہم وہ نہیں ہیں، ہم وہ نہیں ہیں۔ جیسا کہ علامہ محمد اقبال نے شکوہ اور جواب شکوہ میں یہ بات کہی تھی، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، تم کیا ہو؟ تھے تو آبا تمہارے ہی، تم کیا ہو؟ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ یعنی علامہ اقبال یہ کہنا چاہتے ہیں، تم نے جو شکوے رب سے کیے کہ ہم نے یہ کیا، لیکن آج تم وہ نہیں ہو جو تمہارے آباد تھے، کہ جن کی مدد کے لیے آسمان سے ہزاروں کی تعداد میں فرشتے اترے، جن میں سے ایک 20 پر غالب آیا۔ کیسے غالب آیا؟ جن میں سے ایک 100 بندے پر غالب آیا۔
اور پھر جب ایمان والے ہوں گے تو رب کا وعدہ ہے ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ اس وقت پھر خود ان لوگوں کا محافظ ہو جاتا ہے، پھر لوگوں کا خود دفاع کرتا ہے جو ایمان والے ہوتے ہیں۔ پھر کافر چاہے امت کفر جو ہے، ملت کفر جو ہے، وہ ایک ہو کر بھی آ جائیں تو پھر ان ایمان والوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اور رب نے قرآن میں فرمایا وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، یاد رکھو اللہ نے ان کافروں کے لیے ایمان والوں کے خلاف کوئی رستہ نہیں بنایا، ان کے لیے کوئی طاقت نہیں بنائی، یہ کبھی ایمان والوں پہ غالب نہیں آ سکتے، کیونکہ رب نے وعدہ دیا ہے قرآن میں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم حقیقی معنوں میں ایمان والے بن جاؤ گے، حقیقی معنوں میں اسلام کے علم بردار بن جاؤ گے، حقیقی معنوں میں توحید کا رنگ تمہارے دلوں میں چڑھ جائے گا، تم صبغت اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ گے، تو پھر یاد رکھو اللہ کی مدد بھی ضرور آئے گی، پھر اللہ تمہیں کبھی دنیا میں مغلوب نہیں ہونے دے گا، پھر اللہ تمہیں ہمیشہ غالب ہی رکھے گا۔ اٹھائیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو، سارے کافروں نے مل کر آگ جلائی اور اس آگ میں انہیں جلانے کے لیے پھینک دیا گیا، اور اس وقت انہوں نے کیا کہا حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، میں اپنے خالق و مالک کے اوپر بھروسہ کرتا ہوں، اسی پہ توکل کرتا ہوں، میرا خالق مالک مجھے کافی ہے۔ تو پھر اللہ نے فرشتوں کو حکم نہیں دیا، اللہ نے ہواؤں کو حکم نہیں دیا، اللہ نے پانی کو حکم نہیں دیا، اللہ نے بارش کو حکم نہیں دیا کہ تو برس، بلکہ آگ کو مخاطب ہو کے کہا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی نہیں سلامتی والی ٹھنڈی ہونا ہے، کہیں ابراہیم علیہ السلام کو سردی نہ لگنا چاہیے۔ جب حقیقی معنوں میں ایمان والے ہوں گے، حقیقی معنوں میں عقیدہ توحید رکھنے والے ہوں گے، پھر اللہ کی مدد بھی ضرور آئے گی۔ پھر اللہ کی مدد کیسے آتی ہے؟ اٹھائیے سیدہ زنیرہ رضی اللہ عنہ کے واقعہ کو کہ جب ابو جہل نے لوہے کی سلائیوں کو گرم کر کے ان کی آنکھوں میں پھیر دیا، اور آنکھوں میں پھیرنے کے بعد کہا میں نے اور میرے معبودوں نے تیری نظر کو چھین لیا ہے، اب تو اپنے خالق و مالک کو کہہ، جس رب کو تو پکارتی ہے، جس رب پر تو ایمان لائی ہے، اس کو کہہ کہ وہ تیری آنکھیں لٹائے۔ اس نے کہا اللہ یہ ایک جان ہے، یہ آنکھیں کیا میری جانیں لاکھوں قربان، لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں بھی ہوں، تیری ذات کے لیے قربان کر دوں۔ اے اللہ یہاں مسئلہ تیری توحید کا آ گیا، یہاں مسئلہ تیری ذات کا آ گیا، اللہ انہوں نے تیری طاقت کو، تیری قوت کو پکارا ہے، اے اللہ تو مجھے آنکھیں لٹا دے، ان بے نور آنکھوں کو روشن کر دے۔ اللہ نے پھر نظر کو حکم دیا، جس رب کے حکم سے یہ آنکھ پہلے دیکھتی تھی، اللہ نے اس آنکھ کو صحیح ہونے کا حکم دے دیا اور یہ آنکھ ٹھیک ہو گئی، اور سیدہ زنیرہ اسی آنکھ سے دیکھنے لگی۔ جب حقیقی معنوں میں ایمان والے ہوں گے تو پھر اللہ کی مدد آئے گی۔ آج ہم ایمان کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، آج ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی پڑھتے ہیں، نماز میں کہتے ہیں اللہ عبادت تیری کریں گے، اے اللہ مدد بھی تجھ سے مانگیں گے۔ اور جب مدد مانگنے کی باری آتی ہے، جب مشکلات میں ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو دیکھتے ہیں تو کوئی کہتا ہے یا علی مدد، کوئی یا رسول اللہ مدد۔ یہاں نماز پڑھنے کے بعد آپ دیکھیے ان کی مساجد میں لکھے ہوئے کلمات آپ کو نظر آئیں گے، یا رسول اللہ اسمع قالنا انظر حالنا، اے اللہ کے رسول ہماری باتوں کو سنیے، اغثنا یا رسول اللہ اننی فی بحر غم، اے اللہ کے رسول میں تو غموں کے سمندر کے اندر ڈوبا ہوا ہوں، میری بات کو سنیے، میری مدد کیجئے، میرے ہاتھ پر رحم کیجئے۔ یہ کلمات نماز میں کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ مدد تیری مانگتا ہوں، مدد تجھ سے چاہتا ہوں، تیرے علاوہ میری کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ اور نماز کے بعد کہتا ہے اے اللہ کے رسول آپ میری مدد کیجئے، اور پھر مشکل میں نعرہ لگاتا ہے نعرہ حیدری، اے حیدر میری مدد فرما دے۔ اور لوگ کہتے ہیں یا علی مدد، او یا رسول اللہ مدد، کوئی لبیک یا حسین، لبیک یا
کہتا ہے اپنی مشکل میں یا محمد حق بیڑا تھک یا معین الدین چشتی لگا دے پار کشتی. اپنی مشکلوں میں اللہ کو چھوڑ کر اوروں سے مدد مانگتا ہے. جب اللہ کو چھوڑ کر اوروں سے مدد مانگے گا, اوروں کو پکارے گا اپنی مشکلات کے وقت, تو یاد رکھیے پھر اللہ کی مدد نہیں آتی. پھر آسمان سے ابابیل آ کر, فرشتے آ کر تمہاری مدد کو کبھی بھی نہیں آئیں گے. پھر ابابیل آ کر کنکریاں نہیں گرائیں گے, پھر آپ کے لیے مدد نہیں آئے گی. پھر اسی طرح دنیا میں مسلمان ذلت و رسوائی کی چکی کے اندر پستے رہیں گے جب تک ان کا عقیدہ توحید نہیں ہوگا. انہیں قرآن پڑھنا چاہیے, انہیں اللہ کا قرآن ترجمے سے پڑھنا چاہیے اور اس کو سیکھنا چاہیے. اللہ نے کیا کہا, وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. اور یاد رکھو مدد صرف اللہ کی طرف سے ہے جو غالب حکمت والا ہے, اس کے علاوہ مدد نہیں آ سکتی. بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ. مدد کرنے والا اللہ ہے, تمہارا مددگار اللہ ہے. اللہ کے علاوہ کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتا اور اللہ بہترین مدد کرنے والا ہے. اور ایک مقام پہ فرمایا إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ. اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پہ کوئی غالب نہیں آئے گا. اگر اللہ تمہارا مددگار ہو گیا, اللہ تمہارا ساتھ دینے کے لیے آ گیا, تو پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہارے اوپر غالب نہیں آ سکتی, کوئی تمہیں مغلوب نہیں کر سکتا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ. اور اگر اللہ نے تمہیں چھوڑ دیا اور اگر اللہ نے تمہاری مدد نہ کی تو پھر دنیا میں تمہیں کوئی عزت نہیں دے سکتا, دنیا میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. اور ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالی کو مالک کے اوپر بھروسہ کریں, اسی پر توکل کریں, اسی سے مدد مانگیں, کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی مدد کرنے کے قابل نہیں ہے, کوئی مدد کر بھی نہیں سکتا. اللہ نے دو ٹھوک الفاظ میں قرآن میں ارشاد فرمایا, والذین تدعون من دون اللہ. اور لوگوں جن کو تم اللہ کے علاوہ پکار رہے ہو, جن سے تم مدد مانگ رہے ہو, یاد رکھو لا یستطیعون نصرکم. یہ تمہاری مدد کرنے کے قابل نہیں ہے, یہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے. ولا انفسهم ينصرون. تمہاری تو دور کی بات ہے, یہ تو بیچارے اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے. جو اپنی مدد نہ کر سکے وہ تمہاری کیا مدد کرے گا. آپ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی سیرت کو اٹھائیے, انہیں شہید کیا گیا. جب ان پہ قاتلانہ حملہ کیا گیا, وہ اپنے آپ کو نہ بچا سکے, وہ آپ کی مدد کیا کریں گے. وہ اپنے بچوں کو میدان کربلا میں جن کو شہید کیا گیا ان کی مدد نہیں کر سکے, تو وہ تمہاری اور میری مدد کیا کریں گے. یاد رکھیے اللہ کے علاوہ جنہیں بھی لوگ مدد کے لیے پکارتے ہیں وہ تو اپنی سائے بدلنے کے اوپر بھی کے قابل بھی نہیں ہے, وہ تو اس قادر بھی نہیں ہے کہ وہ اپنی سائے بھی مرنے کے بعد خود بدل سکے. آپ ان پیروں کو دیکھ لیجئے جن سے آج لوگ نظر و نیاز کرتے ہیں, جن سے لوگ آج مدد مانگتے ہیں. کسی سے اولاد مانگی جا رہی ہے, کسی سے رزق مانگا جا رہا ہے, کسی کو داتا کہا جا رہا ہے, کسی کو گنج بخش کہا جا رہا ہے, کسی کو رنج بخش کہا جا رہا ہے, کسی کو مصیبتیں ڈالنے والا کہا جا رہا ہے. ان سب کی آپ سیرت کو دیکھ لیجئے, ان کی حالات زندگیوں کو پڑھ لیجئے. علی حجویری یہ لوگ داتا کہتے ہیں, 4 شادیاں ہونے کے بعد اس کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی. آپ کو یہ پتہ چل جانا چاہیے یہ داتا نہیں ہے. داتا کا مطلب دینے والا صرف اللہ ہے, مدد کرنے والا اللہ ہے. آپ کی مشکلوں میں کام آنے والا صرف اللہ ہے. جب وہ اپنے آپ کو کچھ نہیں دے سکتے, اپنے آپ کو اولاد نہیں دے سکتے, تو آپ کو مجھے کیا دے سکتے ہیں. ایک مومن کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے, ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے. میری مشکلات میں, میری پریشانیوں میں میری مدد کرنے والا اگر ہے کوئی تو وہ صرف اور صرف اللہ ہے. جب یہ عقیدہ, جب ایک مومن صحیح معنوں کے اندر مومن مسلمان بن جائے گا تو پھر اللہ کی مدد بھی آئے گی. پھر آسمان سے فرشتے کتار اندر اتریں گے. وہ کسی شاعر نے کیا کہا ہے, ابراہیم موسیٰ کا ایمان پیدا. آپ آج بھی گلو گلزار کا منظر پیش کر سکتی ہے. اگر آج بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہمارے اندر آ جائے, ان جیسا ایمان ہمارے دلوں میں آ جائے, ان جیسا عقیدہ توحید
ہے تعلق وہ مضبوط ہو جائے، اس کا اللہ کی توحید پر مضبوط ایمان پیدا ہو جائے، جب وہ صفت اللہ کے رنگ میں رنگ جائے گا پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے کمزور نہیں کر سکتی، پھر وہ جہاں بھی ہوگا اس کو اللہ کافی ہو جائے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ وَيَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کر لیتا ہے اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے، پھر اللہ اس کی ہر محاذ کے اوپر مدد کرتا ہے، پھر وہ تعداد میں کم بھی ہوں گے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت علی فئۃ کثیرہ، پھر وہ بڑی بڑی جماعتوں کا بھی منہ توڑ جواب دیں گے، پھر وہ ملت کفر کے چٹے کو بھی ناکو چلے چبا دیں گے، جب ان کا عقیدہ مضبوط ہوگا، جب ان کا توکل اللہ پہ بھروسہ، جو ان کا توکل اور بھروسہ اللہ کے اوپر مضبوط ہوگا، پھر دنیا کی کوئی طاقت انہیں کمزور نہیں کر سکتی، انہیں دبا نہیں سکتی، وہ دنیا میں غالب ہی آئیں گے اور غالب ہی رہیں گے۔ دوسری چیز جس نے اللہ کی مدد کو روکا ہوا ہے وہ ہے ہماری زندگیوں کا گناہوں پہ اسراف۔ پہلا ہے عقیدہ توحید کی کمزوری، جب عقیدہ توحید مضبوط ہوگا توحید راسخ ہو جائے گی، پھر اللہ کی مدد آئے گی، اور جب ہم گناہوں کو چھوڑ دیں گے پھر اللہ کی مدد آئے گی، کیونکہ جو قوم جو لوگ گناہوں کو چھوڑتے نہیں اللہ اس قوم کو کبھی دنیا میں عزت نہیں دیتا، اس قوم کی اس انسان کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ جب انسان اللہ کے سامنے توبہ طائب ہوتا ہے، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا رونا روتا ہے اور آنکھوں سے آنسو بہا کر اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت کو واضح کرتے ہوئے اپنی عاجزی اور انکساری کا رونا روتا ہے اور کہتا ہے اللہ تو قادر و مطلق ہے، تو جب چاہے مجھے ان گناہوں پہ پکڑ سکتا ہے، تو میرا خالق و مالک ہے، میرے ان گناہوں کو معاف کر دے، میری حالت پہ رحم فرما۔ پھر اللہ کی مدد آتی ہے اور اللہ اس سے اس عذاب کو، اس کی پریشانی کو، اس کی تکلیف کو، اس کے دکھ کو دور کر دیتا ہے۔ آج ہم بحیثیت قوم بھی اور بحیثیت فرد بھی اپنے آپ کے اندر بھی گناہوں کے اندر لگ کر اور من حیث القوم بھی ہمارے اندر ایسی برائیاں پائی جا رہی ہیں جس وجہ سے اللہ کی مدد اور اللہ کی رحمت نازل نہیں ہو رہی۔ قوم یونس نے دیکھا کہ جب آسمان پر بادل بننا شروع ہو گئے، کالی گھٹائیں چڑھنا شروع ہو گئی، قوم نے دیکھا نبی یونس کو تلاش کیا جائے، نبی یونس کو جب تلاش کیا گیا تو ان کو ان کے گھر کے اندر نہ پایا گیا۔ قوم کے لوگوں نے کہا یہ اللہ کے سچے نبی تھے اور یہ عذاب کی صورت ظاہر ہونا شروع ہو گئی ہے، لہذا اپنے بچوں کو، اپنی عورتوں کو، اپنے جانوروں کو، بوڑھوں اور جوانوں کو ایک میدان کے اندر اکٹھا کر دو۔ سب کو ایک میدان کے اندر اکٹھا کر کے سب نے اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی توبہ کی، شرک سے بیداری کا اعلان کیا اور اللہ کی وحدانیت کو مانا اور کہا اللہ تیرے نبیوں پر ہم ایمان لاتے ہیں، تو ہماری اس غلطی کو معاف فرما دے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ کو قبول کیا اور جو عذاب ان پہ آ رہا تھا اللہ نے اس عذاب کو ٹال دیا۔ تو جب اللہ اس قوم سے کبھی عذاب کو ختم نہیں کرتے، اس قوم کی ذلت و سائی کو کبھی ختم نہیں کرتے، جو قوم اپنے گناہوں سے باز نہیں آتی، جو قوم اپنی غلطیوں کو چھوڑ نہیں دیتی۔ نبی یونس کو دیکھیے، قوم کو اللہ نے معاف کر دیا لیکن انہیں اللہ سے اجازت نہ لینے کی وجہ سے، اللہ کے حکم کے بغیر اس بستی کو چھوڑنے کی وجہ سے عذاب کے اندر مبتلا کر دیا گیا۔ اور کیا سزا اللہ نے تجویز کی؟ جب یہ کشتی میں بیٹھے، کشتی دھوڑنا شروع ہو گئی، قرآن دازی کی گئی اور نام نبی یونس کا 3 بار نکلا، ان کو اٹھا کے دریا میں پھینک دیا گیا اور اس دریا میں ایک مچھلی اللہ کے حکم سے آئی، اس مچھلی نے انہیں اپنے اندر نگل لیا اور پھر وہ مچھلی سمندر کی تہوں میں چلی گئی اور وہاں جا کر جب ان کو یہ احساس ہوا یہ غلطی مجھ سے ہو گئی، میں اپنے رب کی مرضی سے، اپنے خالق و مالک کی مرضی کے بغیر اس بستی کو چھوڑ کے آ گیا، اللہ سے دعا کی اور وہیں پہ پکارا فنادى في الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وہاں اندھیروں میں پکارا اور کہا اللہ اس ظلم سے، یہ جو گناہ مجھ سے ہو گیا، یہ جو میں بغیر اجازت تیرے اس بستی کو چھوڑ کے آ گیا، یہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میرے اس گناہ کو، میری اس غلطی کو تو معاف کر دے۔ اللہ نے ان کی
اس پکار کو قبول کر لیا اور انہیں وہاں سے نجات دے دی. ہمیں ونجیناہ من الغم, اس غم سے, اس تکلیف سے, اس جیل سے نجات ہم نے انہیں عطا فرما دی. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ, اسی طرح اگر کوئی مومن بھی اپنی مشکلات میں, اپنی پریشانیوں میں اسی کلمے کے ساتھ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کے ساتھ, انہی کلمات کے ساتھ ہم کو پکارے گا تو ہم اس کی مشکل کو بھی حل کر دیں گے, اس کی پریشانی کو بھی حل کر دیں گے. جب نبی یونس کی مشکل حل ہو گئی, جب قوم کی مشکل کو اللہ نے حل کر دیا, تو پھر من حیث القوم اور بحیثیت اپنے آپ ہر مومن کو اور پوری قوم کو اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہوگی اور اللہ سے معافی مانگنی ہوگی. پھر اللہ کی مدد آئے گی اور پھر اللہ آسمان سے فرشتے بھی اتارے گا. پھر آپ کے چھوٹے چھوٹے پھینکے ہوئے کنکر بھی, آپ کے پسٹل سے نکلی ہوئی ایک گولی بھی ان کے لیے بم بن جائے گی اگر اللہ کی مدد آ کے آپ کے ساتھ سامنے حال ہوگی. تیسرا کام جس کے ذریعے سے ہم اللہ کی مدد کو حاصل کر سکتے ہیں اور وہ کام ہے کہ ہم اللہ کے دین کے مددگار بن جائیں. آج ہم اللہ کے دین سے بہت دور ہیں. اللہ نے فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم, اگر تم اللہ کے مددگار بن جاؤ گے تو اللہ تمہارا مددگار بن جائے گا. اللہ کی مدد کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے مددگار بننا ہوگا. اور مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا کہ اللہ کی مدد, اللہ کا مددگار ہونا کیا ہے؟ اللہ کے دین کے ہم محافظ بن جائیں, اللہ کے دین کی ہم حفاظت کریں اور اس کو دین کے اندر نافذ کریں. اور اللہ کے دین کو ہم کس وقت دنیا میں نافذ کر سکتے ہیں, کیسے اس کو دنیا میں پھیلا سکتے ہیں, اس کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ ہم اپنے علماء کا دستے بازو بن جائیں, ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, ان کے مددگار بن جائیں. جب علماء مضبوط ہوں گے تو اللہ کا دین دنیا میں غالب آئے گا. جب ہم علماء کو بھی کمزور کریں گے اور علماء کے خلاف بھی باتیں کریں گے تو پھر یاد رکھیے کبھی بھی آپ دین کا غلبہ حاصل نہیں کر سکتے. دین اسی طرح ہی ذلیل ہوتا رہے گا جیسے ہم علماء کو ذلیل کرتے رہیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب قوم میں دیکھا کفر آ رہا ہے, شرک آ رہا ہے, قوم سیدھے راستے سے ہٹتی جا رہی ہے, تو قوم کے لوگوں سے مخاطب ہوئے اور کہا یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسیٰ ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ فلما حس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ. عیسیٰ نے جب کفر کو محسوس کیا تو کہا کون ہے جو اللہ کا مددگار بن جائے, کون ہے جو اللہ کا مددگار بن جائے. یعنی حضرت عیسیٰ نے ان کو اپنا مددگار بننے کا حکم دیا, اپنے ساتھ کھڑا ہونے کا حکم دیا, اور جو قوم کفر اور شرک کی طرف جا رہی تھی ان کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے مدد کا مطالبہ کیا. اسی طرح اللہ نے ایمان والوں سے بھی کہا کہ تم بھی اللہ کے مددگار بن جاؤ, تم بھی کہو ہم بھی اللہ کے مددگار ہیں, جیسے عیسیٰ کے ساتھیوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں. تو جب آپ علماء کے مددگار بنیں گے, جب آپ دین کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے, کیونکہ علماء کے بغیر ہم دین کو نافذ نہیں کر سکتے, ہم دین کو سیکھ نہیں سکتے, ہمیں دین کا کچھ پتہ نہیں چل سکتا. دین تب ہی غالب آئے گا جب ہم علماء کے دستے بازو بنیں گے اور انہیں عزت دیں گے اور ان کو ہر جگہ پہ مقدم کریں گے, تو پھر اللہ کا دین بھی ہر جگہ پہ مقدم ہوگا. پھر تعداد میں کم ہی کیوں نہ ہو, اللہ مسلمانوں کو دنیا میں عزتیں عطا فرمائے گا. چوتھا کام جس کے ذریعے سے ہم اللہ کی مدد کو حاصل کر سکتے ہیں, اور چوتھا وہ کام جو اللہ کی مدد کو روکے ہوئے ہے, وہ کیا ہے؟ کفار کی طرف ہمارا دلی میلان, کفار کی طرف ہمارا دلی میلان. ہم اپنے آپ کو دیکھیں, ہم اپنے رسم و رواج کو دیکھیں, ہم اپنی طور اور طریقوں کو دیکھیں, زندگی گزارنے کے اسٹائل کو دیکھیں, تو ہمارے اندر تمام کی تمام کوالٹیاں ہندوؤں اور کافروں جیسی پائی جاتی ہیں. اور من حیث القوم ہم میں ہمارے حکمران پورے کے پورے ان کی طرف جھکے ہوئے, مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرف کاٹا جا رہا ہے, اور کسی ایک مسلمان حکمران کی غیرت بھی جاگ نہیں ہے.
गुनाह को, जुल्म को, जबर को अपने हाथ से मिटाने की ताकत रखता है, उसको चाहिए कि वो अपने हाथ से उसको खत्म करे। हुक्मरान का काम जोर से भी खत्म करना है, क्योंकि अल्लाह ने उसको ताकत दी हुई है। अगर ताकत नहीं है तो जुबान से बुरा कहें, अगर इतनी भी ताकत नहीं है तो दिल में बुरा जाने, अगर ये भी नहीं है तो फिर याद रखिए ईमान आपके दिल के अंदर नहीं है, फिर हम ईमान से खाली, फिर ईमान लुट गया, फिर ईमान की दौलत से महरूम है। इसलिए जहां जहां पर हम हैं, जो जो हमारे इख्तियार के अंदर है वो हम करते जाएंगे इंशाअल्लाह। अगर हम कुछ कर नहीं सकते तो कुछ कह सकते हैं तो कहें, कुछ लिख सकते हैं तो लिख कर कहें, और अगर अपने माल से मदद कर सकते हैं तो माल से मदद करें। अल्लाह ने क्या फरमाया, वला तरकनु इलल लज़ीना ज़लमू फतमस्सकुमुन नार। अगर तुम्हारा झुकाव इन काफिरों की तरफ होता रहा और तुम इससे बात ना आए तो फिर याद रखो तुम्हें आग छुएगी, जहन्नम का ईंधन बन जाओगे। वमालकुम मिन दूनिल्लाहि मिन औलिया सुम्मा ला तुनसरून। फिर तुम्हारा कोई दोस्त नहीं होगा, तुम्हारा दुनिया में कोई मददगार नहीं होगा। आज काफिर हमें कहते हैं हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये सब इनके झूठ हैं। और मुसलमानों को हमेशा इनकी कोशिश होती है कि ये अपनी तरफ मायल करके इन्हें जलील और रुस्वा करते रहें। मुसलमानों की इज्जत इसी के अंदर है, ये एक हो जाएं और एक होकर ये मिल्लत कुफर को जवाब दें। और जब तक ये नहीं करेंगे दुनिया में इसी तरह जलील होते रहेंगे। कभी कश्मीर के मुसलमान जुल्म की चक्की के अंदर पिसते हैं, कभी फलस्तीन के, कभी शाम, कभी ईरान, कभी अफगानिस्तान, तो कभी इराक के मुसलमान, कभी बोस्निया, कभी चेचनिया के मुसलमान, कभी बर्मा के मुसलमान। इसी तरह ही इनके ऊपर जुल्म होता रहेगा। अगर इनका मैदान उनकी तरफ ना हुआ, इनसे दिली दोस्तियां खत्म न की गई, इनसे ताल्लुकात खत्म न किए गए, तो इसी तरह ही ये मुसलमानों को दुनिया के अंदर जलील और रुस्वा करते रहेंगे। अल्लाह की मदद को हासिल करने के लिए पांचवा काम जो है वो है कि हम एक दूसरे के मददगार बन जाएं, एक दूसरे की मदद करने वाले बन जाएं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन नफ़स अन मुस्लिमिन कुर्बतन मिन कुरबि दुनिया। जो बंदा अपने मुसलमान भाई की दुनिया की कोई तकलीफ दूर करता है, कि उसकी परेशानी को दूर करता है, अल्लाह क़यामत के दिन की परेशानियों को और दुनिया की परेशानियों को उससे दूर कर देता है। और जो किसी मुसलमान की तंगी में उसके काम आता है, उसकी तंगदस्ती को दूर कर देता है, यस्सरहुल्लाहु अलैहि फिद दुनिया वल आखिरह। दुनिया में भी अल्लाह उस पे आसानियां करता है, आखिरत में भी अल्लाह उस पे आसानियां करेगा। वमन सतरा मुस्लिमन फिद दुनिया सतरहुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह। जो दुनिया में लोगों के ऐबों के ऊपर पर्दे डालता है, अल्लाह क़यामत के दिन उसके ऐबों के ऊपर और दुनिया में भी उसके ऐबों के ऊपर पर्दे डालेगा। वल्लाहु फी औनिल अब्द मा कान अल अब्दु फी औनि अखीही। जब तक बंदा अपने भाई की मदद के अंदर लगा रहता है, अल्लाह उसकी मदद के अंदर लगा रहता है। जब तक मुसलमान अपने मुसलमान भाई की मदद को जाता रहेगा, अल्लाह उसकी मदद करता रहेगा। जब तक मुसलमान अपने मुसलमान भाई की परेशानियों में उसका दस्तेबाजू बनेगा, उसकी परेशानियों में अल्लाह उसका दस्तेबाजू बनेगा। दुनिया की हर तकलीफ अल्लाह उससे दूर कर देंगे। जो बंदा अपने मुसलमान भाइयों की तकलीफ को और उनके दुखों को दूर करता है, ये वक्त है फलस्तीन के मुसलमानों का कि वो जुल्म की चक्की के अंदर पिस रहे, वो पानी को तरस रहे, वो खुराक को तरस रहे, वो लिबास को तरस रहे, वो मदद को पुकार रहे, और उम्मत मुसलमान के हुक्मरान सोए हुए हैं। अल्लाह इनको जागने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह इनको जागने की तौफीक अता फरमाए, और इन्हें अपने मुसलमान भाइयों का दर्द महसूस होने की तकलीफ इनके दिलों में अल्लाह पैदा फरमाए। क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि अल मुमिन लिल मुमिन कल बुनियान। एक मोमिन के लिए एक दीवार की मानिंद होता है। जिस तरह एक ईंट ये शुद्ध बाना, एक ईंट दूसरी ईंट के साथ लग के
اس دیوار کو مضبوط کرتی ہے، اسی طرح ایک مومن دوسرے مومن کو مضبوط کرتا ہے، اس کا دستے بازو بنتا ہے۔ اور آپ نے ایک حدیث میں فرمایا المسلم والمسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یظلمہ، نہ خود اس پہ ظلم کرے نہ کسی دوسرے کو اس کے اوپر ظلم کرے، یہ مومن ہے۔ اور جو ایسا نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان کی پہچان یہی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کا مددگار ہے۔ اگر دنیا میں کسی جگہ پہ بھی کسی مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو پاکستان میں بسنے والے مسلمان کو اس کی تکلیف کا احساس ہونا چاہیے۔ اگر کشمیر کے مسلمان، فلسطین کے مسلمان کو کوئی وہاں تکلیف ہوتی ہے، ہندوستان کے مسلمان کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، امریکہ انگلینڈ کے مسلمان کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، تو پاکستان میں بسنے والے مسلمان کو بھی اس کی تکلیف ہونی چاہیے۔ آپ نے المؤمن المسلم کالجسد الواحد، مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، ہاتھ پاؤں سر آنکھ کان ٹانگ پیٹ سینہ، جس طرح یہ وجود ایک ہے مل کر، اسی طرح پوری دنیا کے مسلمان ایک جسم کی مانند ہے۔ اگر سر میں درد ہوتا ہے پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، ہاتھ میں درد ہوتا ہے، پاؤں میں درد ہوتا ہے، پیٹ میں درد ہوتا ہے تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا دنیا کے کسی کونے کے اندر بھی اگر کسی مسلمان کو کوئی تکلیف ہو، کسی مسلمان کو کوئی پریشانی ہو تو اس تکلیف اور پریشانی کو محسوس کرنے والا دنیا کے اگر کسی دوسرے کونے میں بھی بیٹھا ہو تو اس کو اس کی تکلیف کا احساس ہونا چاہیے۔ اللہ ہمارے دلوں میں اپنے بھائیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے احساس کرنا۔ چھٹا کام جو اللہ کی مدد کو روکے ہوئے وہ ہے باہمی اختلافات۔ آج مسلمان ممالک کو دیکھیں باہمی اختلافات کا شکار ہے، اور اگر ہم اپنے ملک کو ہی دیکھیں تو اپنے ملک کے اندر بھی باہمی اختلافات ختم ہوتا نظر نہیں آتے۔ کہیں دینی اختلافات ہے وہ بھی ختم نہیں ہو رہا، اور کہیں سیاسی اختلاف ہے وہ بھی ختم ہوتا نظر نہیں آتا۔ جب تک یہ اختلاف ختم نہیں ہوگا اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ حق تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں جھگڑو مت، فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اگر ایسا رہا تو تم کمزور ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا نکل جائے گی۔ ہوا نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری کمزوری لوگوں کے سامنے عیاں ہو جائے گی، اور ملت کفر تم پر ٹوٹ پڑے گی، اور پھر تمہیں چھوڑے گی نہیں، گاجر بھونجے کی طرح کاٹ دے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا آپس کے اختلافات کو ختم کر دو اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے اندر آ جاؤ۔ اگر ایسا ہو گیا تو پھر تم اپنی مشکلات کے اندر ان اللہ مع الصابرین، اللہ کو اپنے ساتھ پاؤ گے، اپنی پریشانیوں میں، اپنی مشکلات میں، اپنے دکھوں میں، اپنے غموں میں اپنے رب کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ ساتواں کام جس کی وجہ سے اللہ کی مدد رکی ہوئی ہے اور وہ ہے ترک جہاد۔ جب تک امت اس جہاد کی طرف آئے گی نہیں، امت اس علم جہاد کو بلند کرے گی نہیں، تو یاد رکھیے اسی طرح دنیا میں ظلم ہوتا رہے گا اور مسلمان باری باری ان کے ظلم کا شکار ہوتے رہیں گے۔ جب علم جہاد بلند ہوگا، کیونکہ ان کافروں کا ایک ہی علاج ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم، اللہ ان کو سزا تمہارے ہاتھوں دلانا چاہتا ہے۔ اللہ ان پہ سونامی بھی بھیج سکتا ہے، اللہ ان کو دنیا میں زلزلوں میں لا کر زمین کے اندر غرق بھی کر سکتا ہے، اللہ ان پر آندھیاں اور طوفان بھی لا سکتا ہے، لیکن اللہ کیا چاہتا ہے قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم، اللہ تمہارے ہاتھوں یہ سزا دلوانا چاہتا ہے تاکہ دنیا میں تمہاری عزت ہو، دنیا میں تمہارا مقام ہو۔ اللہ چاہتا ہے تم لڑو،
جب ہم نے تلوار کو چھوڑ دیا اور ہمیں امن کا سبق پڑھا دیا گیا، امن قائم بھی جہاد سے ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ، اگر اللہ ایمان والوں کے ساتھ ان کافروں کو نہ روکتا تو زمین میں کوئی مسجد باقی نہ رہتی، کوئی گرجا باقی نہ رہتا، کوئی عمارت جس میں عبادت کی جاتی ہے وہ سلامت نہ رہتی۔ کیوں؟ کیونکہ پھر فتنہ فساد برپا ہونا، اور اللہ نے ایمان والوں کے ذریعے، ایک مومن کے ذریعے یا بعض لوگوں کے ذریعے بعض کو جو طاقتور بنے ہوئے ہیں ان کو اللہ نے نیست و نابود کر کے ان کو روک دیا۔ اگر یہ جہاد نہ ہوتا تو زمین میں فتنہ اور فساد ہوتا، تو زمین میں امن قائم جہاد کے ذریعے رکھا جاتا ہے۔ جب ظلم بڑھتا ہے پھر تلوار اٹھائی جاتی ہے اور اس ظلم کو مٹایا جاتا ہے۔ جب آپ تلوار کے سامنے نعرے لگائیں گے، جب آپ تلوار کے سامنے صرف قراردادیں پیش کریں گے تو اس وقت پھر امن قائم نہیں ہوگا، ظالم اپنے ظلم کے اندر بڑھتا چلا جائے گا۔ اور ظالم کا علاج قرارداد نہیں ہے، جیسے کہتے ہیں کشمیر کی آزادی یا آج کل فلسطین کی آزادی، قرارداد سے نہیں بلکہ ان یہودیوں کی مرمت سے ہوگی، مذمت سے نہیں بلکہ مرمت سے ہوگی۔ جب تک آپ انہیں مرمت نہیں کریں گے، جب تک آپ ان کی ٹھکائی نہیں کریں گے، جب تک مسلمان ان کے سامنے کھڑے نہیں ہوں گے، اس وقت تک دنیا میں مسلمان عزت حاصل نہیں کر سکتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا کہ کافر تمہارے اوپر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹتے ہیں۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ تم تعداد میں بہت زیادہ ہو۔ آج دیکھ لیں مسلمانوں کی تعداد 2 ارب سے تجاوز ہے، 2 ارب سے زائد مسلمان، اور مسلمان ممالک کے درمیان میں اسرائیل مسلمانی فلسطینیوں کے اوپر ظلم کرتا جا رہا ہے، اور یہ خاموش تماشائی بنے ہوئے بیٹھے۔ وہ گاندھی سے کسی نے کہا تھا مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، اس نے کہا اگر وہ 313 والے ہیں تو پھر ڈر، اور اگر اس جیسے ہیں تو پھر عرب کیا خرموں میں بھی آ جائیں گے تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں، پھر ہمیں ان کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ مسلمان حقیقی معنوں میں آج وہ مسلمان نہیں ہے، تعداد میں زیادہ ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تعداد میں تم زیادہ ہوں گے لیکن تمہارے اندر وہن کی بیماری آ جائے گی۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول وہن کیا ہے؟ ہمیں حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ آج مرنے کو، آج شہید ہونے کو، تلوار اٹھا کر میدان میں جانے کو کسی کا دل نہیں کرتا۔ آج اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کسی کے پاس وقت نہیں ہے۔ آج اللہ کے دین کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے، اپنی عیاشیوں اور اپنی مکاریوں اور بے حیائی کے کاموں کے اوپر صرف کرتے جا رہے ہیں۔ وقت بھی پیسہ بھی اللہ کے دین کے لیے نہ نماز پڑھنے کا ٹائم، نہ مسجد میں آنے کا ٹائم، گھنٹہ ہونے کو ہے، تقریر کرنے کو ہے، اور مسجد کی وہ کیفیت نہیں ہے جو بھی آپ بازار میں نکل کے دیکھیں۔ کیا یہ مسلمان نہیں ہے؟ کیا انہیں پتہ نہیں ہے اللہ کے سامنے ہفتے بعد بھی ہمیں حاضر ہونا ہے؟ روزانہ تو حاضر ہوتے ہی کم از کم انسان کو ہفتے بعد اللہ کے سامنے حاضر ہونی چاہیے۔ کیسے مسلمان؟ جب ایسے مسلمان ہوں گے تو پھر ابابیل نہیں آئیں گے، پھر اللہ کی مدد کے لیے فرشتے ہمارے لیے آسمانوں سے اتریں گے نہیں۔ علامہ اقبال نے شکوہ لکھی ہے کہ آج کا مسلمان شکوہ کرتا ہے۔ شکوہ کیا ہے؟ ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر، کہیں مشروب کے پتھر، کہیں معبود شجر۔ یعنی یہ نبی علیہ السلام کی آمد جب ہوئی دوسروں کی کیفیت بیان کر رہے ہیں کہ ایک مسلمان یہ شکوہ کرتا ہے
کہ اللہ تیرے جہان کا یہ منظر تھا کہ کہیں تجھے پوجنے والا کوئی نہیں تھا، کہیں پتھر پوجے جا رہے تھے تو کہیں درختوں کو سجدے کیے جا رہے تھے ہم ایک تیرے مار کا آرام میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے تھے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نجستی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، کر نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان میں کھڑ جاتے تھے، دشت دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دھڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ کیوں آج کا مسلمان کہتا ہے ہم نے یہ کیا یہ کیا، اللہ تیری مدد کیوں نہیں آ رہی؟ اللہ کہتا ہے تھے تو آباء وہ تمہارے ہی، تم کیا ہو؟ اور جن کی مدد کے لیے اللہ نے آسمان سے فرشتے اتارے، جن کے لیے ابابیل کنکر پھینکتے تھے، جو تعداد میں کم ہونے کے باوجود بڑوں بڑوں پہ غالب آتے تھے، وہ تمہارے آواز ہے، تم نہیں تھے، تمہارے اندر وہ کوالٹی نہیں ہے۔ آئی آواز غم انگیز ہے افسانہ تیرا، جو تم نے افسانہ مجھے سنایا یہ بڑا غم انگیز ہے، کس قدر شوق زباں ہے دل دیوانہ تیرا، ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائے کسے کوئی راہنمائے منزل ہی نہیں، تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، تعمیر ہو جس سے آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں، حرم پاک بھی ہے اللہ بھی ہے قرآن بھی ہے، سمجھو بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ہے، تم آج ایک نہیں ہو اس وجہ سے ذلیل ہو رہے ہو، قلب میں سوچ نہیں، روح میں احساس نہیں، تمہارے دلوں میں وہ درد نہیں جو اس وقت کے مسلمانوں کے دل میں تھا کہ جب ایک ہندوستان کی لڑکی نے آواز دی تو محمد بن قاسم دریاؤں کو چیرتا ہوا، سمندر کو چیرتا ہوا کراچی پہنچ کر اس عورت کی مدد کرتا ہے۔ جب مسلمانوں کے دل میں یہ سوچ تھا، یہ روح کے اندر احساس تھا، تو پھر اللہ مدد کے لیے فرشتے بھی اتارتا تھا۔ فرمایا پیغام محمد کا نہیں، پیغام محمد کا تمہیں کچھ پاس نہیں، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تارکے قرآن ہو کر، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، کہ محمد سے وفا تم نے تو ہم تیری ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا وہ کرم تیرے ہیں۔ اگر آج پھر تم محمد علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر آ جاؤ، اللہ کے حقیقی بندے بن جاؤ، تو پھر یہ زمین تو کیا لوح قلم بھی تمہارے ہیں، جہاں جہاں جاؤ گے میری مدد شامل حال پاؤ گے۔ آج مسلمانوں کو چاہیے ایک ہو جائیں اور محمد علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر آ جائیں، اللہ کی مدد آئے گی۔ یہ چند امور تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اللہ رب العالمین ان تمام اعمال کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ